انفارمیٹو بشارت کے معزز دوستو، السلام علیکم۔ امید کرتے ہیں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ چنیوٹ میں آج ہم موجود ہیں تاریخی پکی ماڑی پر، اور آج ہم آپ کو پکی ماڑی کے بارے میں انفارمیشن بتائیں گے۔ ٹبہ امین المعروف پکی ماڑی، یہ بھیڑ چنیوٹ سے تقریباً 16 کلومیٹر دور چنیوٹ جنگ شاہراہ پر واقع ہے۔ جنگ روڈ پر 13 کلومیٹر کی دوری پر پنگو موڑ سٹاپ آتا ہے۔ یہاں سے ایک ذیلی سڑک امی پور بنگلہ کو جاتی ہے۔ اس موڑ سے 2 کلومیٹر کے فاصلے پر قصبہ جانی شاہ واقع ہے۔ یہاں سے ایک سڑک سیدھی امی پور کو جاتی ہے، جبکہ دوسرا روڈ باراستہ جنجڑ والا پل امی پور کو جاتا ہے۔ یہ پل جانی شاہ سے 2 کلومیٹر کی دوری پر واقع ہے۔ پل کے نزدیک سے ایک کچا رستہ 1 کلومیٹر کی مسافت طے کرنے کے بعد موضع سدیو چاہ نامے والا پہنچتا ہے۔ یہاں سے تقریباً 200 میٹر کے فاصلے پر ٹیلہ پکی ماڑی واقع ہے۔ ٹیلے یا بھیڑ تباہ شدہ آبادی کے بعد وجود میں آتے ہیں۔ انہیں آرٹیفیشل ماؤنڈز کہا جاتا ہے۔ یہ زمین کی مختلف پرتوں پر مشتمل ہوتے ہیں، اور یہ پرتیں مختلف ادوار کا پتہ دیتی ہیں۔ یہ بھیڑ پکی ماڑی بھی کسی تباہ شدہ آبادی کے بعد وجود میں آیا ہے۔ یہ ٹیلہ 16 سے 17 ایکڑ میں پھیلا ہوا ہے، اور اس کی اونچائی 35 سے 40 فٹ کے قریب ہے۔ مقامی لوگ اپنے بزرگوں کے حوالہ سے روایت کرتے ہیں کہ کبھی یہ بھیڑ دور دور تک پھیلا ہوا تھا، اور اس کی اونچائی 80 سے 90 فٹ ہوا کرتی تھی، اور دریائے چناب اس کے ساتھ ساتھ بہتا تھا۔ اگر اس ٹیلے کا بغور جائزہ لیا جائے تو ایسا محسوس ہوتا ہے کہ یہ ایک بہت بڑا شہر تھا، اور اس کی آبادی بھی کافی زیادہ تھی۔ اس میں موجود نشیب و فراز سے پتہ چلتا ہے کہ یہ شہر کئی حصوں میں منقسم تھا، گویا کہ اس میں کئی محلے آباد تھے۔ اس ٹیلے پر مٹی کے برتن مکمل اور ان کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑے کثرت سے ملتے ہیں، جس سے معلوم ہوتا ہے کہ یہ کافی آبادی والا شہر تھا۔ اس بھیڑ کی کئی پرتیں ہیں جو یہ بتاتی ہیں کہ یہ بار بار اجڑ کے آباد ہوتا رہا ہے۔ کئی جگہوں پر جلی ہوئی راکھ بھی ملتی ہے، بلکہ جلی ہوئی سرکی کی تہ پورے ٹیلے میں پھیلی ہوئی ہے۔ بعض جگہوں پر عمارتی آثار بھی پائے گئے ہیں جو بڑے سائز کی پختہ اینٹوں کے بنے ہوئے ہیں۔ اس کے علاوہ جا بجا انسانی ہڈیاں بکھری پڑی ہیں۔ اس ٹیلہ سے ہاتھی دانت کے بنے ہوئے زیورات کے ٹکڑے، پختہ مٹی کے بنے ہوئے برتنوں کے ٹکڑے اور بعض صحیح حالت میں برتن بھی ملے ہیں۔ ان کے علاوہ چند سکے بھی ملے ہیں جو اگرچہ مخدوش حالت میں ہیں، لیکن پھر بھی کشان عہد کے معلوم ہوتے ہیں۔ اگر اس ٹیلے کی تحقیقی بنیادوں پر کھدائی کرائی جائے تو ہڑپہ طرز کے شہر کے آثار مل سکتے ہیں، اور وادی سندھ کی گمشدہ کڑیوں کا سراغ مل سکتا ہے۔ محکمہ آثار قدیمہ پنجاب کے مطابق اس ٹبہ سے ملنے والی اشیاء اور آثار 2 صدی عیسوی سے لے کر 5ویں صدی عیسوی تک کے ہیں۔ مزید معلوماتی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کیجیے، ویڈیوز کو لائک کیجیے، کمنٹ کیجیے، دوستوں کے ساتھ شیئر کیجیے، اور ہماری حوصلہ افزائی کیجیے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔